اور یہاں پر آپ کو عام خبر دیں گے، انٹر بینک میں ڈالر 1.21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور 286 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کے 288 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز کا بتانا ہے کہ بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 287 روپے پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ خرم شہزاد صاحب بتائیے گا، پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی اور اب آہستہ آہستہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اچھا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نارمل والیٹیلیٹی اسے لینا چاہیے۔ اگر 1 سے 2 روپے میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ 1 سے 2 روپے کا فرق پڑتا ہے مارکیٹ میں، تو یہ ایک نارمل جو ہے والیٹیلیٹی ہے، یا نارمل کہہ لیں ٹریڈنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں امپورٹس کی، آئل ہمارے پاس کنٹینیوسلی امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر سے آپ اور بھی دوسری اشیاء منگوا رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ امپورٹ کھل رہی ہے۔ اور آئی ایم ایف کو آپ کو پتا ہے یہ ڈیمانڈ ہے کہ امپورٹس کو کھولا جائے اور اس کے حساب سے پھر دیکھا جائے کہ کرنسی کی اصل ویلیو کیا ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس وقت ہم آئی ایم ایف ریویو میں بھی چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب فیکٹرز ہیں جو ملا کے جو ہے امپیکٹ کر رہے ہیں روپی کے پرائس کو ڈالر کے اگینسٹ۔ تو میرے خیال میں ایک نارمل ایک تو والیٹیلیٹی ہوتی ہے، دوسرا آپ کو امپورٹس کھولنا ہے، تیسرا آپ آئی ایم ایف ریویو میں، تو آف کورس آپ کو بہت زیادہ کوشش ہونا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جس سے جو ہے زبردستی روپے کو جو ہے وہ روکا جائے ڈالر کے اگینسٹ۔ اچھا خرم صاحب، کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اب بھی ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہے اور روپے کی قدر بہت کم ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آگے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہونے والا ہے جو کہ ابھی بھی ریویو میں چل رہا ہے، تو اس کے بعد کچھ معیشت کو سنبھالا ملے گا، ڈالر کی قیمتیں کچھ نیچے آئیں گی؟ دیکھیں، امید یہی ہے کہ $700 ملین جو ہیں یہ ریویو کے بعد ملنے ہیں، وہ دسمبر میں کہیں جا کے ہمیں ملیں گے، اور ایک بڑا کانفیڈنس جو ہے وہ ملے گا پاکستانی مارکیٹ کو، ایکسچینج مارکیٹ کو، اسٹاک مارکیٹ کو، بانڈ مارکیٹ کو۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ایک ریویو ہم اسے پاس کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ $700 ملین آنے کے بعد پھر روپے میں اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے شارٹ ٹرم سمجھیں، کیونکہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی چاہے روپے کی ہو، چاہے انفلیشن کی ہو، چاہے انٹرسٹ ریٹس کی ہو، چاہے اور دوسرے انڈیکیٹرز کی ہو، وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ جو ہے اسٹرکچرل پرابلمز اپنے ٹھیک کریں گی، انرجی کو ٹھیک کریں گی، جو پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں ان کے لاسز کو کم کیا جائے گا، فسکل ڈسپلن آئے گا، اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے لانگ ٹرم اسٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شہزاد، ماہر معاشیات، اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے۔